اب آپ دیکھیے ہوتی ہائپرسونک میزائل مارتا ہے اور یہ انٹرسپٹ نہیں کر پا رہا ہے، اور جس پوائنٹ پہ چاہتا ہے وہ مار دیتا ہے. تو آپ بتائیے ہوتی اس میزائل کو ان کی بستیوں میں نہیں مار سکتا؟ کیا ہوتی اس میزائل کو ان کے اسپتالوں پہ نہیں مار سکتا؟ کیا ہوتی اپنے میزائلوں کو ان کے اسکول کالجوں میں نہیں مار سکتا؟ اگر اس کو بھی جینوسائیڈ کرنا ہے، جان لینا ہے، تو وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو سنکیت دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے بار بار کہ دیکھو ہم تم کو یہ بتانے کے لیے مار رہے ہیں کہ ہم اس کو تمہارے سول ایریاؤں میں مار سکتے ہیں. اس بارے میں ابھی اسپشٹ نہیں ہے. جارڈن نے کھل کے بولا، اس کے جینوسائیڈ کے بارے میں بولا. جارڈن نے یہاں تک کہا کہ اگر مسجد اقصی کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھی گئی تو یہ لڑائی دھارمک لڑائی ہو جائے گی، مذہبی لڑائی ہو جائے گی. یہ تو ممتاز صاحب اس طرح سے جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ گنتی، کاؤنٹ، نمبر معنی نہیں رکھتے، طاقت معنی رکھتی ہے. جس کے پاس طاقت ہے اسی کی چلے گی. تو پھر جو طاقت ہے وہی جینوسائیڈ کرے گا. باقی لوگ دیکھتے رہیں گے. یو این کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو این کا مطلب ہے نمبرز. ووٹنگ ہوگی جو نمبرز آئیں گے، جس نمبر زیادہ ہوں گے اس نمبرز پہ لوگ اپنی جامع پہنایا جائے گا، جو وہاں پر ریزولوشن پاس ہوگا. لیکن ایک طاقت آتی ہے وہ ویٹو کر دیتی ہے. اس کے علاوہ ایران نے جس طرح سے اب اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہے وہ بہت اہم ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں راشد رضوی صاحب کے پاس چلتا ہوں. راشد رضوی صاحب کا استقبال بھی کروں گا، ان سے اپڈیٹ کے ساتھ کہ یہ جو پورا سینیریو ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں. راشد رضوی صاحب، یہ جو پورا ہم نے بتایا ابھی یمن کے ساتھ بھینکر جنگ چل رہی ہے. آج 70 سے زیادہ حملے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوئے، لیکن یمنیوں کا دعویٰ انصار اللہ لاہوتی کا کہ انہوں نے انٹرسپٹ کیا ہے اور سارے بم گرائے بغیر سب کو وہاں سے بھاگنا پڑا، یہ بھی کہا گیا. لیکن ہفتے میں 3 حملے ایسے کیے خود انصار اللہ لاہوتی نے جو نشانے پہ جا کے لگے. کل جو کیا تھا اس میں اب خبر یہ آ رہی کہ 48 لوگ زخمی ہوئے. وہاں ایک افراتفری کا ماحول ہے. آج ایک کار بم دھماکہ بھی تل ابیب میں ہوا ہے. تو یہ حالات پیدا ہوئے. کیا لگ رہا ہے؟ ایک اور خبر شاید آپ نے اپڈیٹ سن لی ہو، لیکن میں بتا دوں کہ واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جو وزیر جنگ ہیں امریکہ کے، انہوں نے اپنے تمام جو جنرل ہیں دنیا بھر کے اور ایڈمرلس ہیں ان کو بلایا ہے فوراً شارٹ نوٹس میں. تو اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ کیا پینٹاگن کے ایک سینئر آفیشل نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس پہ تبصرہ بھی یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ کسی بڑی جنگ کو چھیڑنے کی بات ہے یا کیا ہو سکتا ہے. بہرحال میں استقبال کرتا ہوں. اور راشد رضوی کیا اپڈیٹ دیں گے، کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے روس کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، روس یہ ایک انترراشٹریہ منوویگیانک دباؤ ہے. یہ دکھانا چاہ رہا ہے روس کی ہماری پہنچ تمہارے تک ہے، تم یوکرین کو زیادہ مت اکساؤ. تو اور سپنے سارے جنرل کو بلا کر کے اس پہ میٹنگ کرنا، یہ تو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ کوئی بھی سرکار ہوگی وہ الرٹ موڈ پہ آ جاتی ہے جب اس کے حدود میں، اس کی حدوں میں، اس کے آسمان پہ دوسرے ملک کے فائٹر پلین گھوم رہے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے سارے جنرلوں کو بلا کے میٹنگ لگے گا. ہو سکتا ہے ان کو ڈر ہے کہ کل کو کوئی اٹیک نہ ہو جائے. ہماری سرکشا اتنی کمزور کیسے ہوئی، وہ کیسے ہماری حدوں میں داخل ہوئے. یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں انترراشٹری دباؤ بنانے کے لیے. کل تک ہم لوگ کی بات ہو رہی تھی انٹیلیا کی، آج دیکھیے اسرائیل نے اس پر ڈرون اٹیک کر دی اور کچھ ایک کھجلی والا پاؤڈر بھی اس میں مکس تھا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور لوگ واپس چلے جائیں. ان کے سپورٹ میں اٹلی نے ایک اپنا نیوی شپ کو انہوں نے بھیجا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو.
एक सपोर्ट भेज दिया उन्होंने। आपने कहा अंसारुल्लाह अल हुती का, अंसारुल्लाह अल हुती, उनके पास जितना दमखम है वो अपने तरीके से लगे हुए हैं गाजा वालों की तरफ से, और ये शुरू से कहते आए हैं कि तुम गाजा पर जेनोसाइड रोको तो हम हमले रोकेंगे। आज भी उन्होंने एलियट पे हमला किया है और उसी पॉइंट पे किया है जहां कल किया था, उसी पॉइंट पे किया है जहां कल किया था। तो ये चीज साबित हो गई है कि इजराइल का डिफेंस, इजराइल का आयरन ड्रोम, आयरन बीम, हमने आपसे कहा था कि अभी वो 100 किलोमीटर में खुश हो रहे हैं कि मेरा आयरन बीम जो है 100 किलोमीटर की रेंज तक इंटरसेप्ट कर लेता है, और मेरा कुछ कम खर्चा आएगा। जो मिसाइल आयरन ड्रोम मिसाइल पर एक एक मिसाइल मेरी करोड़ों की होती थी, तो उससे हमको काफी वित्तीय लॉस होता था, फाइनेंशियल लॉस होता था। अब आयरन बीम हमारा है जिसमें हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ बैटरी ही हमारी हैवी इतनी है कि वो उससे लेजर निकलेगी और मिसाइल होगा, ड्रोन होगा, फाइटर प्लेन होगा, सबको खत्म कर देगा। इस चीज पे उसने बहुत दावे किए थे। अभी बहुत मुश्किल 5-6 दिन पुरानी बात है ये, और हमने आपके सामने ये कहा था ये भी खोखला साबित होगा। अब आप देखिए हुती हाइपरसोनिक मिसाइल मारता है और ये इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, और जिस पॉइंट पे चाहता है वो मार देता है। तो आप बताइए हुती इस मिसाइल को इनकी बस्तियों में नहीं मार सकता? क्या हुती इस मिसाइल को इनके अस्पतालों में नहीं मार सकता? क्या हुती अपने मिसाइलों को इनके स्कूल कॉलेजों में नहीं मार सकता? अगर उसको भी जेनोसाइड करना है, जान लेना है, तो वो ले सकता है, लेकिन वो आपको संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है बार बार कि देखो हम तुमको ये बताने के लिए मार रहे हैं कि हम इसको तुम्हारे सिविल एरियाओं में मार सकते हैं, हम तुम्हारे एयरपोर्ट पे क्यों मारते हैं, एयरपोर्ट के आसपास क्यों मारते, एयरबेस पे क्यों मारते, और दूसरी खाली जगहों में क्यों मारते। वही काम ईरान कर रहा था। ईरान ने तो आखिरी दिन इनके रिहायशी इलाकों में इसलिए मारा कि इन्होंने ईरान के रिहायशी इलाकों में आखिरी दिन सीज फायर के बाद बहुत जोरदार हमला किया कि ज्यादा से ज्यादा हम नुकसान पहुंचा सके ईरान को। तो ईरान ने फिर उसके अगेंस्ट, उसके जवाब में जवाबी हमला उससे भी खतरनाक किया कि एकदम अंदर से दहल गए। तो हुती भी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन मार नहीं रहे। वो जानते हैं कि इंसानी जानों को क्या कीमत है, इंसानी जानों को क्या वैल्यू है। अब आप अगर देखें इस नेतन्याहू को, तो खुली आंखों से चीजें दिख रही हैं कि वो हमास का आतंकवाद जो वो कहता है वो खत्म करने के लिए बोल रहा है, तो वो उस पर खत्म नहीं कर रहा है, वो बच्चों को मार रहा है। बच्चों तक मदद न पहुंचे, लोगों तक मदद न पहुंचे, बच्चों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, दूध नहीं मिल रहे हैं। एक आपकी डॉक्टर इटली की थी और एक वॉशिंगटन की, ये दोनों लेडी डॉक्टर सर्जरी कर रही हैं। वो बोल रही है कि एनेस्थीसिया नहीं है, बिना उसके सर्जरी करना पड़ रहा है, जो बहुत मुश्किल काम है। अब आप सोचिए कि एनेस्थीसिया लगाने के बाद इंसान की पूरी बॉडी एकदम डेड हो जाती है, तब डॉक्टर सर्जरी करते हैं और लोगों को उसका पेन मालूम नहीं होता है। बिना उसके सर्जरी लोग करवा रहे हैं, किस तकलीफ से, किस मुसीबत से वो गुजर रहे हैं। ये सारी चीजें किसी को दिखती नहीं है। अगर कोई बाहर से मदद भेज रहा है तो तुम उस पर हमला कर रहे हो, तुम खुद मदद नहीं कर रहे हो लोगों की, मासूम लोगों की, बेगुनाह लोगों की, तो बेगुनाहों को मार रहे हो। इसी को कहा जा रहा है कि तुम जेनोसाइड कर रहे हो। आईसीसी बोलता है, तो ट्रम्प बोलता है कि हम उसको डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे आईसीसी को, आईसीसी इजराइल के ऊपर से अपना केस वापस ले। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। आज आपकी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने यूएन में जाकर के जो स्टेटमेंट दिए बहुत ताज्जुब के थे। मैंने वो स्टेटमेंट को देखा, मुझे बहुत ताज्जुब लगा। वो कहती है कि मैं कागज पे किसी देश को कैसे मान्यता दे दूं। 1912 का जो नक्शा है उसमें बड़ा बड़ा पैलेस्टीन लिखा हुआ है, वो उनको नजर नहीं आया।
اور یہ کہتے نہیں کہ میں کاغذ پر کس کو پرمیشن دے دوں, کس کو ایک کنٹری ایک راشٹر ایکسپٹ کر لوں. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ہتھیار رکھنے ہوں گے, اور یہ جو ہو رہا ہے 7 اکتوبر 2023 کی وجہ سے ہو رہا ہے, حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کیا وہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد پیدا ہوئی ہیں؟ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے غازہ میں, ویسٹ بینک میں کیا چل رہا ہے ان کو نہیں پتا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی توتی کے ساتھ چل رہے ہیں. وہاں کے لوگوں نے, ان کے دیش کے لوگوں نے 71 ضلعوں میں ہنگامہ کیا, پردرشن کیے, کچھ جگہ لوگ اگر ہوئے, تو وہ یہ آ کر کے یو این اسمبلی میں بتا رہی ہیں کہ ہم تو دینے کو تیار ہے, پہلے کچھ کھا کا تو تیار ہو, ہم کاغذ پہ کیسے دے دیں. اور پھر اس کے بعد اسرائیل کو وکٹم, انوسینٹ, معصوم بتا کے چلی گئی. تو ممتاز صاحب, اس طرح سے جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ گنتی, کاؤنٹ, نمبر معنی نہیں رکھتے, طاقت معنی رکھتی ہے. جس کے پاس طاقت ہے اسی کی چلے گی. تو پھر جو طاقت ہے وہی جینوسائیڈ کرے گا. باقی لوگ دیکھتے رہیں گے. یو این کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو این کا مطلب ہے نمبرز. ووٹنگ ہوگی جو نمبرز آئیں گے, جس نمبر زیادہ ہوں گے اس نمبرز پہ لوگ اپنی جامع پہنایا جائے گا, جو وہاں پر ریزولوشن پاس ہوگا. لیکن ایک طاقت آتی ہے وہ ویٹو کر دیتی ہے. میں تو آپ کو بہت پہلے سے بول چکا ہوں کہ امریکہ کے دوگلے پن کے بارے میں. ایک طرف بولتا ہے کہ نہیں, 2 اسٹیٹ نیشن پہ کام ہونا چاہیے, امریکہ 2 اسٹیٹ نیشن کے ساتھ ہے. دوسرے سائڈ وہ اس کو ہتھیار بھی دیتا ہے, جینوسائیڈ کرواتا ہے. جب یو این اسمبلی میں آ کر کے اس کے جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے پرستاؤ پاس ہوتا ہے تو سارے لوگ سپورٹ میں آتے ہیں. پھر یہ آ کے ویٹو لگاتا ہے. اس کا ویٹو لگا دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کو پوری پرمیشن ہے کہ غازہ کے معصوموں کو قتل کرے. ان بچوں کا قاتل امریکہ, ان عورتوں کا قاتل امریکہ, ان بوڑھوں کا قاتل امریکہ. اسرائیل تو اس کا ایک پیادہ ہے, سارا گیم تو امریکہ کر رہا ہے. ہم تو اپنے دیش کے پردھان منتری سے یہ ریکویسٹ کریں گے, یہ ان سے التجا کریں گے کہ اپنے دوستوں کے لیے جتنا خطرناک ہے اتنا اپنے دشمنوں کے لیے خطرناک نہیں ہے. اس سے آپ دوری بنا کے چلو. اگر وہ ہمارے اوپر ٹیرف لگاتا ہے, وہ ہم کو حقارت بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہے, تو میرے پاس بہت کنٹریز ہیں جانے کے لیے. ہم اور دنیا میں بڑی بڑی کنٹریز ہیں, وہاں اپنے بزنس چلا لیں گے. لیکن ایک ایسے ظالم کے سامنے کم سے کم ہم کو سر نہیں جھکانا چاہیے کہ جو ہم کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے, جو پوری دنیا میں ہم کو ذلیل کرتا ہے. آج انڈونیشیا نے بھی ایک دم کلیئر کر دیا ہے ممتاز صاحب کہ 20,000 کوئی بھی اگر پیس آرمی بنتی ہے, پیس کے لیے بنتی ہے, تو ہم 20,000 سولجر دیں گے. یہ آج کا شیڈول وہاں کے پرائم منسٹر کا ہے. تو پیس آرمی بنانے کے لیے اب کوئی ہمارے عرب لیگ کے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں. ارے پیس کے نام پہ تم بنا لو بھائی, ان کو اپنے یہاں رکھوا دو, کم سے کم وہ آپ کو سیکیورٹی تو دیں گے. آج بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں وہ لوگ خاموشی سے امریکہ کے سمرتھن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ان کو ہر طریقے سے اسرائیل کا بہشکار کرنا چاہیے تھا, انہوں نے وہ بہشکار نہ کیا. ایم بی ایس نے آ کر کے پاکستان سے کر لیا معاہدہ, ایگریمنٹ کر لیا کہ تم پہ جنگ, ہم مجھ پہ جنگ. کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے پاکستان کی؟ وہ کیا اسرائیل کے سامنے 2 گھنٹے میں ٹک پائے گا؟ اگر آپ کر رہے ہو تو پاکستان انڈائریکٹ چائنا آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کر رہے ہو. وہی حال آپ کا ایجپٹ کا ہے, وہ تھوڑا کھل کے آیا اور تھوڑا ڈرا ہوا ہے, الرٹ ہے, سیف اینڈ سیکیورٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے. شرن میں ٹرکی کے بیٹھ گیا ہے, ٹرکی کے ساتھ اس نے اپنا نیوی پریکٹس بھی اس نے اپنی کر لی.
تو یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل حملہ کرے گا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا اس کو ہم واپس سے اٹیک کریں گے اس کے اوپر. اس بارے میں ابھی اسپشٹ نہیں ہے. جارڈن نے کھل کے بولا, اس کے جینوسائیڈ کے بارے میں بولا. جارڈن نے یہاں تک کہا کہ اگر مسجد اقصیٰ کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھی گئی تو یہ لڑائی دھارمک لڑائی ہو جائے گی, مذہبی لڑائی ہو جائے گی. یہ ریلیجیس وار کی طرف نیتن یاہو لے کے جانا چاہ رہے ہیں دنیا کو. یہ آج جارڈن کے پی ایم عبداللہ نے کہا یہ بات, جارڈن کے کنگ عبداللہ نے یہ بات کہی. تو ہر طرف سے ہر جگہ پر چیزوں کو ڈسٹرب کرنا, یہی کام ہے امریکہ کا, یہی کام ہے اسرائیل کا. ابھی انٹیلیا والے شپ کو آپ بہت نزدیک آنے دیجیے, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ دونوں کے چہرے دنیا کے سامنے کیسے گھنونے چہرے دنیا کے سامنے آتے ہیں کھل کے. ہم چہرے کا نام صرف چہرہ نہیں کہیں گے, ہم گھنونا چہرہ کہیں گے. آپ دیکھیے ابھی ان دونوں کے گھنونے چہرے کیسے کھل کے سامنے آتے ہیں. جی ممتاز صاحب.